ننھے بچوں، آج ہم 2 کہانیاں پڑھیں گے، طوطے کا پیغام اور آزادی ایک نعمت۔ چلیں شروع کریں۔ بہت عرصہ گزرا۔ ملک ایران کے ایک سوداگر کے پاس بہت خوبصورت طوطا تھا۔ سوداگر یہ طوطا ہندوستان کے جنگل سے پکڑ کر لایا تھا۔ طوطا بہت پیاری پیاری باتیں کرتا تھا اور سوداگر کو بہت عزیز تھا۔ ایک مرتبہ سوداگر کو تجارت کے سلسلے میں ہندوستان جانا پڑا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل وہ پنجرے کے پاس گیا اور طوطے سے کہنے لگا، پیارے طوطے، میں تمہارے وطن ہندوستان جا رہا ہوں۔ وہاں میرا گزر جنگل سے بھی ہوگا جہاں تمہارے رشتے دار رہتے ہیں۔ اگر تم انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہو تو بتا دو۔ طوطے نے جواب دیا، مالک، آپ میرے عزیزوں کو صرف اتنا کہہ دیجئے گا کہ وہ تو بڑے مزے سے وطن کے ہرے بھرے جنگلوں میں رہتے ہیں، آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، مگر میں بد نصیب اکیلا وطن سے دور اس پنجرے میں بند ان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ جب سوداگر ہندوستان پہنچا تو اس کا گزر اپنے قافلے کے ہمراہ اس جنگل سے بھی ہوا جہاں طوطے کے رشتہ دار پرندے رہتے تھے۔ وہاں بہت سے خوبصورت طوطے درختوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں دیکھ کر سوداگر کو اپنے طوطے کا پیغام یاد آیا اور اس نے انہیں بلند آواز میں وہ پیغام سنا دیا۔ جیسے ہی سوداگر نے اپنی بات ختم کی، ایک طوطے کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ تھرتھرانے لگا اور آنن فانن درخت کی شاخ سے زمین پر گر کر دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرے طوطے کا قریبی رشتہ دار تھا جو اس کا دردناک پیغام سنتے ہی چل بسا۔ جب سوداگر وطن واپس پہنچا تو اس نے اپنے طوطے کو، جیسے ہی سوداگر نے مردہ طوطے کو باہر پھینکا، اس میں جان آ گئی اور وہ اڑ کر قریبی درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سوداگر بہت سٹپٹا گیا۔ اس نے طوطے سے کہا، اے بے وفا طوطے، میں تجھے اتنا عزیز رکھتا تھا مگر تو نے مجھے خوب دھوکہ دیا۔ طوطا یہ سن کر بولا، تم مجھے اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ میں اپنی باتوں سے تمہارا جی بہلاتا تھا، مگر اے بے وقوف انسان، تم نے خود مجھے قید سے نکلنے کا وہ طریقہ بتایا جو میرے رشتہ دار نے کہلا بھیجی تھی۔ پھر جب میں نے اس ترکیب پر عمل کیا اور اس کی طرح مردہ بن گیا تو تم نے مجھے اپنے ہاتھوں سے آزاد کر دیا۔ اب خود بتاؤ، جب سب کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے تو پھر مجھے برا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ کر طوطے نے اپنے مالک کو الوداع کہا اور گنگناتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ ایک بھیڑیا کئی دن سے بھوکا تھا۔ وہ خوراک تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا مگر اسے خوراک نہ ملی۔ بھوک نے جب زیادہ ستایا تو اس نے جنگل سے نکل کر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سوچ کر وہ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ شہر سے دور تھا کہ اسے ایک خوب صحت مند کتا ملا۔ کتے نے بھیڑیے کو دیکھ کر کہا، خیریت تو ہے، جنگل سے نکل کر شہر جا رہے ہو؟ ارے تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو، کیا کھانے کو کچھ نہیں مل رہا؟ بھیڑیے نے کتے کی بات سن کر ایک سرد آہ بھری اور بولا، کیا بتاؤں، میری حالت دیکھ کر تم سمجھ تو گئے ہو کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں۔ خیر مجھے چھوڑو، تم تو خوب صحت مند نظر آ رہے ہو، لگتا ہے روزانہ نہایت عمدہ کھانا کھاتے ہو، اسی لیے موٹے تازے ہو گئے ہو۔ کتے نے بھیڑیے کی بات سن کر کہا، میرا مالک بہت اچھا ہے، میں اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں، اس لیے وہ مجھے بہت اچھا کھانا کھلاتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کسی گھر کی رکھوالی کی نوکری دلوا دوں گا۔ اس کام کی وجہ سے تمہیں بھی خوب اچھا کھانے کو ملے گا۔ کھانے کا نام سن کر بھیڑیے کے منہ میں پانی آ گیا اور اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ وہ خوش ہو کر بولا، مجھے منظور ہے، مجھے ابھی اپنے ساتھ لے چلو، میں نوکری کر لوں گا۔ کتے نے کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔
یہ کہہ کر کتے نے بھیڑیے کو ساتھ لیا اور آبادی کی طرف چل پڑا۔ راستے میں دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھیڑیے کو کتے کی گردن پر ایک گول سا نشان نظر آیا اور نشان والی جگہ پر کچھ بال بھی اترے ہوئے تھے۔ اس نے کتے سے پوچھا، تمہاری گردن پر یہ نشان کیوں ہے اور بال بھی اترے ہوئے ہیں؟ کتے نے کہا، یہ نشان اس پٹے کا ہے جو میرا مالک میرے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ یوں میں دن بھر زنجیر سے بندھا رہتا ہوں، پھر جب رات ہوتی ہے تو میرا مالک مجھے آزاد کر دیتا ہے۔ میں ساری رات اس کے گھر کی رکھوالی کرتا رہتا ہوں۔ کتے کی بات سن کر بھیڑیا ایک دم رک گیا تو کتے نے پوچھا، چلتے چلتے رک کیوں گئے؟ اب تو گھر بہت قریب آ گیا ہے۔ بھیڑیے نے جنگل کا رخ کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے غلامی کے عیش و عشرت سے آزادی کی بھوک اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر بھیڑیا جنگل کی طرف چل پڑا۔